أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ہم میں سے ہر شخص نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، اور جب آدمی یہ تصور کرے کہ جب میں فاتحہ پڑھتا ہوں اللہ اس کا جواب دیتا ہے، تو آدمی کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اللہ سے تعلق کتنا مضبوط ہوتا ہے. انسان جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری تعریف کی. پھر جب آدمی کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ بندے نے میری بزرگی بیان کی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. تعریفیں کرنے کے بعد پھر اپنی حیثیت ظاہر کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری بندگی کرنے والے، تجھ سے مدد مانگنے والے. یعنی اپنی عاجزی ظاہر کر کے، اپنی آپ کو اللہ کا بندہ ظاہر کر کے اللہ کا کہ جھک جاتا ہے، اور پھر وہ دعا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ دعا بندے کے لیے ہے، میں نے دعا قبول کی. دعا کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے. ہدایت میں دو پہلو شامل ہیں. سورۃ بقرہ میں یہ آیت نمبر 185 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. یہاں ہدایت سے مراد کفار اور مسلمانوں کو راستہ دکھا دینے والی کتاب ہے. ایسی کتاب ہے جس سے جو سیکھنا چاہے، جو سمجھنا چاہے، وہ سمجھ سکتا ہے. ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اور دوسرا ہدایت میں کہ اللہ اس راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، چلتا رہوں اس راستے پر اور مجھے کامیابی مل جائے، میں ہدایت پر قائم رہوں. وہ اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، وہ جو پرہیزگار ہوگا اس کو ہدایت ملے گی. اللہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کو. اور پھر متقیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک، یہ ہیں وہ لوگ علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی فلاح پا جانے والے ہیں، یہی کامیاب ہو جانے والے ہیں. تو اللہ سے ہم 5 نمازوں میں، نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا. اور دعا انبیاء بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں، صحابہ بھی کرتے ہیں. گویا ہدایت پر چلنے کے بعد اس پر چلتے رہنے کی توفیق مانگتے ہیں اللہ سے کہ شیطان کسی بھی مقام پر ہمیں کسی بھی مسئلے میں گمراہ نہ کرے. ہمیں اللہ ہدایت کے راستے پر لائے. یہ ہدایت کا راستہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو ماں کا دودھ پینے کے لیے کسی کو سمجھانے کی حاجت نہیں ہوتی. اللہ نے جبلی ایک کیفیت رکھی ہے، بچہ بھاگتا ہے ماں کی چھاتی کی طرف، دودھ پیتا ہے. جو جانور ہیں آپ دیکھ لیں، پانی کے جانور پانی کی طرف بھاگیں گے،
مچھلی فوراً پانی میں گھسے گی، کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہد کی مکھی ہے، شہد ہی بنانا ہے اس نے۔ اللہ نے یہ سب چیزیں جبلی طور پر رکھی ہیں۔ دنیا کے اندر ہم نے کمائی کرنی ہے، کسی نبی کو بھیجنے کی حاجت نہیں رہی کہ دیکھو ڈاکٹری اس طرح کرنا، انجینئرنگ ایسے کرنا۔ اللہ نے کسی کام کے لیے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا سوائے ایک کام کے جو انسانی عقل نہیں کر سکتی تھی۔ یہ سارے کام انسانی عقل کر سکتی تھی۔ انسان تھوڑی سی محنت کرے، وہ سیکھ سکتا ہے کہ کھیتی باڑی کیسے کرنی ہے، مکان کیسے بنانا ہے، علاج کیسے کرنا ہے۔ یہ انسان کی ضرورتیں ہیں جو انسان نے اپنی عقل سے پوری کر لی۔ لیکن یہ ہماری ضرورت کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ اچھا اللہ نے بھیجا ہے یہ ہم جان سکتے ہیں کہ کوئی خالق تو ہے، ایسا سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، ہمیں پورے سال کا کیلنڈر معلوم ہے کہ کتنے بجے نکلے گا، کتنے بجے ڈوبے گا، ہمیں سارے سال کی ہر تاریخ کا الگ وقت معلوم ہے سورج کے غروب ہونے کا۔ لیکن یہ منظم جو پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے، آسمان سے بادل بارش برساتے ہیں، زمین سے نباتات اگتے ہیں، کوئی ضرور کوئی خالق اس کا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی خالق کے بغیر یہ خود بخود ہو، اور وہ خالق بھی بڑا مہربان ہے۔ ہماری ضرورتیں ہمارے کسی مطالبے کے بغیر اس نے پوری کی ہیں۔ ہم نے کب مطالبہ کیا تھا کہ ماں کی چھاتی سے دودھ چاہیے؟ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ اور جو انسان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ضروریات کو کوئی ذات پوری کر رہی ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ بھی آدمی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کی۔ جس جانور کو چاہے ذبح کر لیں، اس کا گوشت کھا لیں، جس کا دودھ پی لیں، آخر کوئی مقصد ہی ہونا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کیوں بھیجا؟ کیا چیز وہ پسند کرتا ہے؟ کس چیز سے منع کرتا ہے؟ اس میں ہماری عقل کا دخل نہیں، اس کو ہم عقل کے ذریعے نہیں پہچان سکتے۔ اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں صراط مستقیم مانگتے ہیں، لیکن غافل دل سے، کبھی سوچ سمجھ کر نہیں مانگا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر اردو میں مانگنا پڑے تو پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ بڑا سارا مکان دے دے، اللہ بچے کو اچھی نوکری دے دے، اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں اللہ میری بیماری دور کر دے۔ جب اردو میں اپنے شعور کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں تو دنیا کی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن کبھی صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی دعا ہم نے اپنی زبان میں نہیں کی۔ اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے کہا تمہاری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ تم صراط مستقیم پر چلتے رہو۔ صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی دعا اللہ نے ہر رکعت میں ہم سے کروائی ہے۔ اس لیے بھائیوں اس راستے کو پہچانیے، یہ راستہ بڑا ضروری راستہ ہے۔ دیکھیے یہ سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اعلان کرواتا ہے، اے نبی کہہ دو ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اس رب کو پانا ہے، اس کے قریب ہونا ہے، صراط مستقیم پر چلو۔ ہم صراط مستقیم پر چلیں گے تو پھر یقیناً ہمیں رب بھی ملے گا، رب کے انعامات بھی ملیں گے، جنت بھی ملے گی۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ اب جب ہم نے دعا کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔
اللہ نے سورت یاسین میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی وضاحت کی اور فرمایا وَاعْبُدُونِي میری بندگی کرو ھذا صراط مستقیم یہ صراط مستقیم صراط مستقیم کیا ہوا اللہ کی بندگی لا الہ الا اللہ اس بات کا اقرار اللہ کی بندگی یہ صراط مستقیم اور اس کا دوسرا حصہ اللہ نے سورۃ زخرف میں یہ آیت نمبر 61 ہے اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرواتا ہے وَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو ھذا صراط مستقیم یہ صراط مستقیم صراط مستقیم کیا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت یہ دو حصے ہیں صراط مستقیم کی اس پر چلتے رہنے کی دعا ہر نمازی ہر رکعت میں کہتا اللہ صراط مستقیم پر چل اب آپ سوچئے ہمیں کتنی فکر ہے اس بات کی اللہ کی بندگی ہوتی کیا ہے بڑا مشکل ہے جو لوگ کماتے ہیں نا ان کو ان کی جیب سے ہر مہینے وہ اپنی بیگم کو ہر مہینے لاکھ روپے کمائیں لاکھ کے لاکھ دے دیں گھر کے خرچے کے لیے دل گردے کا کام میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اس بات پر جھگڑا کرتے ہیں کہ یہ اتنا خرچ ہو رہا ہے یہ کہاں سے آئے گا ساری تنخواہ کھا جاتے ہو لوگ لڑتے ہیں اپنی بیوی بچوں سے اور اگر پتہ ہو کہ یہ ان کا نان نفقہ میرے ذمے ہے اور یہ بندگی ہے اللہ کی تو لڑائی ہوگی آدمی پیسے لائے ان کو دے دے اور یہ نہ سمجھے میں ان پہ احسان کر رہا ہوں بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں اور یہ بندگی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جن کی نان نفقہ اس کے ذمے ہے اس نان نفقے کی وہ پرواہ نہ کرے کوئی جھگڑا نہیں ہو جب ہم نے اس بندگی کو محدود نہیں کیا تھا تو بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کفار پڑھنے آیا کرتے تھے اب ہم نے ہر چیز بندگی سے نکال دی یہ بندگی اللہ کی عبادت یہ کرنی آسان ہو جائے گی جب عبادت سمجھیں گے رشتے دار نے چاچے کے بیٹے نے سگے بھائی نے سگی بہن نے میری بیٹی کو طلاق دے دی میں کیسے ملوں میں کیسے سلام کر لوں میں کیسے عید کے دن اس کے پاس چلا جاؤں اور جب یہ ہو کہ نہیں یہ تو صلہ رحمی ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کی بندگی ہے وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے کیا ظلم کیا وہ ظلم کل قیامت کے دن اپنی نیکیاں مجھے دے گی لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ میں رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کروں میری ماں نے یہ کر دیا میرے باپ نے یہ کر دیا میرے بھائی نے یہ کر دیا یہ ساری کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں جب آدمی صلہ رحمی کو بندگی سمجھے اس کے لیے صلہ رحمی کرنی آسان ہو جاتی ہے یہ بندگی بڑی وسیع چیز ہے ہم تو بندگی صرف شعار تک لیتے ہیں اور شاعر کے اندر بھی ہم نے اس بندگی کو غیروں کے لیے رکھا ہوا ہے یہ دعا یہ بندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا عبادت ہے ہم اس دعا کو غیروں کے لیے کرتے ہوئے نعرے لگاتے ہیں ادرکنی یا رسول اللہ اغثنی یا رسول اللہ یا علی مدد ہم نے تو شاعر کے اندر بھی غیروں کو شامل کر لیا اور باقی چیزوں کے اندر اللہ کی بندگی کا تصور ہی ختم ہو گیا اس لیے بھائیوں اس بندگی کو سمجھیے اور سمجھیے صراط مستقیم ہے
اور سمجھیے کہ میں نماز کی ہر رکعت میں اس کی دعا کرتا ہوں. جب آپ یہ سمجھیں گے تو پھر آپ کو یہ ساری نیکیاں کرنی آسان ہو جائیں گی. تو یہ اللہ کی بندگی ہے. اور بندگی دونوں چیزوں میں، اللہ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکموں کی اطاعت، آپ کی بات کو ماننا، آپ کے راستے پر چلنا، حالات کچھ بھی ہوں، خاندان کچھ چاہتا ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے سود نہیں کھانا. سود کھانے والے پر، دینے والے پر، دلانے والے پر، اس کو گواہ بننے پر، لکھنے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. آپ پھر معاشرے کی پرواہ نہیں کریں گے. آپ تو کہیں گے میں تو ابھی نماز میں پڑھ کر کہہ کر آیا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم پر چلا، میں تو صراط مستقیم پر چلوں گا، میں تو اللہ کی بندگی کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا. لیکن شیطان، دیکھیے ہمارا ازلی دشمن شیطان ہے. ایسا دشمن ہے جو اس کی دشمنی چھپی ہوئی نہیں. اس شیطان نے کیسے قسمیں کھا کر کیا بات کہی. یہ سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف میں اللہ سے مہلت مانگتا ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ بس قیامت تک کی مہلت دے مجھے. تو کیا کروں گا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. صراط مستقیم، مجھے پتا ہے کہ صراط مستقیم جنت کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. وہ کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا اس کو سیدھا کروانے کا حکم دے کر، اب میں کیا کروں گا؟ میں ضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں ان کے آگے سے حملہ کروں گا، میں پیچھے سے حملہ کروں گا. وعن ایمانہم، میں دائیں طرف سے حملہ کروں گا. وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے حملہ کروں گا. میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے حملہ کروں گا. اور میرے حملے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہ پائے گا، میں نے گمراہ کروں گا. اب شیطان بھی صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حملے کر رہا ہے اس صراط مستقیم سے چلنے سے روکنے کے لیے. اور ہمارے اندر جب دشمن کو ہم پہچانیں گے نہیں، شیطان کو دشمن سمجھیں گے نہیں، ان کے حملوں کے طریقوں کو نہیں جانیں گے، تو یقیناً پھر یہی کچھ ہوگا کہ وہ ہمیں گمراہ کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے. یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک راستہ ہے، اس راستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں. جیسے یہ دیوار ہے، ادھر بھی دیوار ہے، سیدھا راستہ ہے، چلتے جاؤ. اس میں دروازے ہیں، ان دروازوں پر پردے لٹکے ہوئے ہیں. راستے کے ایک سرے پر ایک دائی آواز لگا رہا ہے، سیدھے چلتے جاؤ، سیدھے چلتے جاؤ، ٹیڑھے مت ہونا. اور جب پھر کوئی وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے، کہتے ہیں افسوس، اسے مت کھولو. صراط مستقیم پر سیدھے راستے پر چلتے جاؤ، اس دروازے کو مت کھولو. اگر تم نے اسے کھول دیا، اس میں داخل ہو گئے، تو پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ شیطان کے دروازے
صراط مستقیم کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کو مت کھولو۔ اب وہ راستہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ راستہ اسلام ہے۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اور وہ لٹکے ہوئے پردے کیا ہیں؟ وہ اللہ کی حدود ہے۔ راستے کے سرے پر جو کہہ رہا ہے سیدھے چلتے جاؤ، وہ اللہ کا قرآن ہے، اور جو روک رہا ہے اس میں داخل نہ ہونا، وہ اگر داخل ہو گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ انسان کا ضمیر ہے، یہ وہ واعظ ہے نصیحت کرنے والا جو ہر مومن کے دل میں موجود ہے۔ کتنی خوبصورت مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ راستہ اسلام ہے، وہ دروازے وہ اللہ کی نافرمانی کے دروازے ہیں، ان دروازوں کی طرف شیطان بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے یہ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ کر ان راستوں میں داخل ہو جائیں اور گمراہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک اور طریقے سے صحابہ کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کھینچا، سیدھا خط، اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اس کے بعد کہا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس سیدھے خط میں سے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، کچھ خطوط کھینچے، اور فرمایا یہ وہ راستے ہیں جس پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ تو یہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ کی نافرمانیاں، اللہ کی بغاوت وہ کن باتوں میں ہے؟ دو باتیں۔ صراط مستقیم ہم پڑھ چکے، اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے کہ میری عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ صراط مستقیم ہے۔ وَاعْبُدُونِی، میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ بندگی میں شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح یہ بندہ بندگی میں کسی غیر کی بندگی شروع کر دے، پھر وہ اس کو نیکی بنا کر پیش کرتا ہے، تاکہ انسان یہ نہیں کہ وہ بندگی شروع کرے، اس کے بعد اس کو کوئی سمجھانے والا آ جائے اور وہ رک جائے، اسے خود شرمندگی ہو نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ قبر والے زندہ ہیں، یہ سنتے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ راضی ہوتا ہے، بس تم ان کو پکارو، تمہاری ان کے آگے، ان کی رب کے آگے۔ سب سے پہلے وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے شرک میں مبتلا ہو جائے، تاکہ اللہ کی بندگی کا تصور ختم ہو جائے۔ آج دیکھ لیجیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، کتنا ہمیں حاضر دل کے ساتھ یہ دعائیں کرتے ہیں۔ کب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہوئے نماز کے اندر اپنی سب سے بڑی ضرورت اس کو سمجھا؟ یقیناً نہیں، روٹین میں لفظ ہے، ہم ادا کر دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا رہے ہیں۔ ہم اس وقت غور و فکر ہی نہیں کرتے، شیطان نے اتنا غافل کر دیا۔ پھر بندگی سے روکنے کے لیے شیطان نے دنیا کو دلکش کر دیا کہ چھوڑ نماز، کیا ضرورت ہے اللہ کے آگے جھکنے کی، یہ تو اسباب اللہ نے پیدا کر دیے، دوائی کھائے گا شفا ہو جائے گی، نوکری کرے گا غربت دور ہو جائے گی، یہ کاروبار کر، اس سے تیرا قرض اتر جائے گا۔ اسباب سے ہمیں ایسا جوڑا کہ مسبب الاسباب کو ہم بھول گئے۔ اس کی دعا، اس کے آگے جھکنا، اس سے مانگنا، یہ ہمارے اندر ختم ہو گیا۔ ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتا کہ نزلہ ہو گیا ہے، میں ذرا اللہ سے دعا تو کروں اللہ میری نزلہ ٹھیک ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، پھر اللہ اٹھائیں گے اور بس ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے دوائیوں پر بھروسہ کر لیا، اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا۔
اور یہ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا اللہ سے تعلق ختم ہو جائے. اس کے بہت سے ہتھ کنڈے ہیں. جبھی تو اس نے کہا تھا میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ذہین شخص کو ایک سٹیٹس دکھاتا ہے کہ یہ دیکھ وہ ڈاکٹر کتنا کما رہا ہے، وہ دیکھ انجینئر کتنا کما رہا ہے، اس MNA کی شان دیکھ کیسے گاڑیاں نکلتی ہیں، چل شاباش اس میدان میں چل. اور وہ آخرت کو بھول کر اس کے پیچھے چل جاتا ہے اور اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا. بلکہ ہم تو دیکھا ہے توحید والے ووٹوں کے چکر میں شرک والوں سے اتحاد کرتے ہوئے جا کے مزاروں پر بھی حاضری دے دیتے ہیں. یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہے اور صراط مستقیم پر بیٹھ کر اس نے چیلنج کیا ہے کہ اللہ تو ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہیں پائے گا. پھر اس نے طریقت کا ایک ایسا جادو چلا دیا کہ یہ ساری شریعت یہ ظاہری ہے، اصل میں تو طریقت ہے جو باطنی ہے، جو اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہے. چل دیکھ اس صوفی کو پکڑ، اس کے راستے پر چل. یہ مولوی تو قرآن حدیث کرتے رہتے ہیں. یہ جو کشف ہے، یہ جو مکاشفہ ہے، یہ جو اللہ سے ملاقات ہے، یہ ان مولویوں کے پاس نہیں، یہ پیروں کے پاس ہے. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب صراط مستقیم دو باتوں میں بیان کی، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ کیوں نہیں سکھایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ ضربیں سکھاتے، روح کا نکل کر آسمان کی طرف سفر سکھاتے، عرش مولا پر اس روح کو لے جانا سکھاتے. کسی ایک صحابی کو بھی آپ نے یہ طریقہ نہیں سکھایا. گویا یہ طریقت کا راستہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. اب جب نہیں بتایا، صراط مستقیم نہیں ہے. جب صراط مستقیم نہیں ہے تو کس کا راستہ ہے؟ اس کا جسے چیلنج کیا تھا کہ میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان پر حملہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو اپنا شکر گزار بندہ نہ پائے گا. بھائیو، یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، اس کو اپنی ضرورت سمجھیں. صراط مستقیم پر چلنا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. دنیا کی ضرورتیں ساری پوری ہو جائیں گی، یہاں کی روٹی پانی سب کا چلتا رہے گا. ہم بہت قلیل لوگ ہوں گے جو بھوک سے مرتے ہوں گے. سٹیٹس کے چکر میں ہم چاہے ساری زندگی بچوں سے دور وہ قطر میں گزار دیں اور کویت میں گزار دیں اور سمجھے کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ ضرورتیں یہاں رہ کر بھی پوری ہو جائیں گی. جو چیز پوری نہیں ہو سکتی وہ یہ صراط مستقیم ہے. جب تک اللہ سے تعلق مضبوط نہیں کریں گے، اس قرآن مجید سے ہدایت نہیں لیں گے، ہم اسلام دین پر نہیں چلیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں دیکھیں گے، ہمارے لیے صراط مستقیم پر چلنا ممکن نہیں ہے. اور اس کی اہمیت سمجھ لیجئے. جب نماز کی ہر رکعت میں ہر شخص یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو کتنی بڑی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے مالک کو پہچانے کہ دنیا میں آیا کیوں تھا، مجھے بھیجا کیوں ہے، میں دنیا میں آ کر کیا رہا ہوں اور کرنا کیا ہے. بس اس کی ضرورت ہے کہ اس کو پہچانے، اس کو سمجھیں اور پھر دل کی گہرائیوں سے نماز پڑھتے ہوئے دعا کریں کہ اللہ صراط مستقیم دکھا بھی صحیح، اس پر چلا بھی صحیح. صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اللہ اس ہدایت دینے کے بعد اس پر قائم رکھ، دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں جب آدمی کا مقصود اللہ کی بندگی کی بجائے کچھ اور بن جائے، کچھ بھی بن جائے. کسی مذہبی جماعت سے ایسی محبت ہو جائے، کسی بزرگ سے ایسی محبت ہو جائے جو آدمی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، اور اس بزرگ کی محبت میں، جماعت کی محبت میں وہ حق اور باطل کا فرق نہ دیکھے، اس میں تمیز نہ کرے، بلکہ آنکھیں بند کر کے جہاں باقی دوست جا رہے ہیں چلتا چلا جائے.
تو یقیناً کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان صراط مستقیم سے ہٹا کر اس کو جہنم کے راستے پر لے جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چلنے والے، اس کے راستے کو سوچ سمجھ کر قبول کرنے والے، اس کی بندگی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں اللہ اس حال میں موت دے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین یا رب۔